بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، میں محمد ذیشان آج ایک اہم موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے جوا۔ بہت سے لوگ انجانے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بعض اوقات جوا یعنی مال حرام کھا لیتے ہیں، اور وہ ایسے معاملات کر جاتے ہیں کہ جو کہ جوا ہوتا ہے اور ان کو علم نہیں ہوتا، اور لوگ اپنے تئیں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں وہ حرام جو ہے وہ ان کے رزق میں یا ان کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ مال حرام اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ ویڈیو اگر آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو اتنا پتہ چل جائے گا کہ جوا کیا ہے۔ آپ کو جب بھی آپ کسی سے معاملہ کریں گے تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں، کسی سے لین دین کر رہا ہوں، تو آیا یہ کیا ہے، جوا تو نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو جوا حرام ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے لوگ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیں قل فیہما اسم کبیر، کہ ان دونوں میں اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جوا بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے۔ تو جوا ہے کیا، اصل تعریف کیا ہے؟ تو یہ غور سے سنیں اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہت کام آئے گی، ساری زندگی کام آئے گی۔ آسان لفظوں میں، سادے لفظوں میں جوا یہ ہے کہ ایسا کسی کے ساتھ معاملہ کرنا، لین دین کرنا، کہ جس میں اپنا مال یا کوئی چیز وہ کسی دوسرے کے پاس جا بھی سکتی ہے اور دوسرے کی چیز آ بھی سکتی ہے، یعنی دونوں احتمال ہیں اس میں کہ مال جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ تو ایک تو جوا عام طور پہ لوگ کھیلتے ہیں، پیسے جوا وغیرہ، تو اس میں یہی ہوتا ہے، یا تو یہ ہوتا ہے اپنا مال چلا جائے گا یا دوسرے کا مال آ جائے گا۔ اس کی جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض دوست، گھر والے، کلاس فیلوز آپس میں اس طرح کوئی کسی بات پہ شرط لگا لیتے ہیں، اس طرح معاملہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی میچ ہے تو دو ٹیمیں ہیں، ایک ٹیم کے ساتھ ہے، دوسرا جو ہے وہ دوسری ٹیم کے ساتھ ہے، تو وہ آپس میں شرط لگاتے ہیں، تو وہ ایک کہتا ہے نہیں یہ والی ٹیم جیتے گی، دوسرا کہتا ہے نہیں وہ جیتے گی۔ تو اسی طرح کسی بھی کام میں ایک بندہ کہتا ہے نہیں یہ ہوگا، دوسرا کہتا ہے نہیں ہوگا، تو آپس میں کہتے ہیں چلے جی شرط لگا لیتے ہیں، بوتل لگ گئی، کڑھائی لگ گئی، کہ اگر جو آپس میں ان کا طے ہو جاتا ہے تو بھئی اگر میری مخالف ٹیم جیت گئی تو میں آپ کو بوتل پلاؤں گا، اگر اگلا کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تمہاری ٹیم جیت گئی، میری ہار گئی، تو میں بوتل پلاؤں گا یا میں کچھ کھلاؤں گا۔ اس طرح کے معاملات بہت عام ہیں، آپس میں لوگ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جوا ہے، جوے کی تعریف میں نے جو بیان کی ہے وہ کیا کی ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں مال جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، یہ جوے کی میں نے تعریف کی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب آپ بوتل لگاتے ہیں، کڑھائی لگاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ یا تو آپ شرط ہارتے ہیں تو پھر بوتل جائے گی، پلانی پڑے گی، اگر آپ شرط جیت جاتے ہیں تو بوتل آ جائے گی، یعنی یا تو اپنا مال جا بھی سکتا ہے، دوسرے کا آ بھی سکتا ہے، یہ جوا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات بہت ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے کیے ہوں گے، اگر کسی نے ایسا معاملہ کیا ہے اور ان کو علم نہیں تھا تو ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں، اور توبہ کے ساتھ ساتھ جس سے بوتل پی ہے یا کچھ اس طرح شرط لگا کے کھایا پیا ہے تو اس کا حساب لگا کے اس کو وہ پیسے بھی واپس کریں، تب جا کے توبہ قبول ہوگی، توبہ مکمل ہوگی، کیونکہ جوے سے جو مال آتا ہے وہ مال حرام ہے، وہ دوسرا بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ کوئی کھانے کی چیز آ گئی جوے میں تو وہ کھا نہیں سکتا، وہ اگلے جس نے
وہ چیز دی ہے، بوتل جس نے پلائی ہے، تو وہ اسی کی تھی، آپ اس کو اس طرح نہیں پی سکتے تھے، چیز تھی وہ نہیں کھا سکتے تھے، تو اب توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور ساتھ میں وہ چیز جو آپ نے کھائی ہے اس کا حساب لگا کے اس کے جو پیسے بنتے ہیں وہ اگلے کو دینے پڑیں گے، تو تب جا کے توبہ قبول ہوگی۔ تو یہ ایک صورت ہے، اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، یہ شرطیں نہیں لگانی چاہیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچے اور وہ بھی اس طرح کے ناجائز جو معاملات ہیں، ناجائز شرطیں اور یہ لین دین اور کرتے ہیں اور ان کو علم نہیں ہوتا کہ یہ جوا ہے، تو وہ اس طرح کر لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچے اور وہ بھی اس طرح کے ناجائز جو معاملات ہیں اس سے بچ جائیں، تو پھر آپ اس پیغام کو، اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں اور مسلمانوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کوئی ویڈیو سنتا ہے اور اپنے ان معاملات سے توبہ کر لیتا ہے، یا اس نے پہلے اس طرح کا کام کیا اس سے توبہ کر لیتا ہے، تو یہ ثواب جاریہ ہے۔ تو آپ اس کو شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ اس طرح کی دینی معلومات پر مشتمل ویڈیوز آپ تک آتی رہیں گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔